مفتی صاحب میں نے سنا ہے وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے، تو عشاء کی 17 رکعت پوری نہیں ہوں گی؟ عشاء میں 17 رکعتیں ہوتی نہیں ہیں، عشاء میں 4 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں، بس یہی ہیں 2 سنتیں جن کا عشاء سے، باقی نوافل ہیں وہ۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے بین کلی اذانین صلاتن، جب بھی 2 اذانیں ہوں یعنی اذان اور اقامت، اس کے درمیان نماز پڑھ لیا کرو۔ تو علماء نے کہا اس حدیث کی روح سے ہمیں عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھ لینی چاہیے، اس حدیث کی روح سے نفل ہے، پڑھ لینی چاہیے، اچھی بات ہے۔ تو اب کتنی پڑھنی چاہیے؟ تو حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی چاہیے۔ علماء نے کہا قیاس کیا ہے کہ دیکھو فجر سے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بھی کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ عصر سے پہلے بھی حدیث سے ثابت ہے 4 رکعتیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء کی 4 ہیں تو احتیاطاً کتنی پڑھ لو؟ 4 پڑھ لو۔ لیکن یہ سنت موقدہ نہیں ہے، نہیں بھی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ سنت موقدہ جو ہے نا وہ صرف عشاء کے بعد 2 سنت ہے، اس کے بعد نوافل بھی وہ تو جتنے 2 پڑھو، 4 پڑھو، 10 پڑھو، نہیں بھی پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، وہ ہر آدمی کی اپنی غریبی ہے۔ تو علماء نے کہا کم از کم 2 نفل پڑھ لو، بہتر ہے۔ تو یہ نفل کے طور پر کہہ دیا انہوں نے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ پھر وطر تو رات کی نماز ہے، وطر عشاء کے بعد اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قضا ہو جائیں، کیونکہ وطر کے بارے میں بہت شدید وعیدیں ہیں حدیث میں، تو وطر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کا تو قول ہے کہ جو وطر کی نماز چھوڑ دے اس کی گواہی جائز نہیں ہے۔ آج کل ایسے اسکالرز بھی آئے کہہ رہے ہیں وطر، ایک آدمی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں لوگوں نے وطر پڑھنے چھوڑ دیے، کسی نے کہا ہے کہ بس 5 نمازیں فرض ہیں اور باقی سب گریبیاں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، سنت موقدہ کی بھی ویلیو ہے اور وطر تو لازم ہے۔ کوئی بھی امام اس کا قائل نہیں ہے کہ وطر چھوڑنے کی اجازت ہو۔ ہاں الفاظ کا اختلاف ہے، کسی نے سنت موقدہ کہا، کسی نے واجب کہا، لیکن ضروری سب کے نزدیک ہی ہے۔ تو اب وہ اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے، پوری رات میں جب چاہے پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے سب سے آخر میں وطر پڑھو، لیکن ہم لوگوں کو مشورہ اس لیے دیتے ہیں جلدی پڑھنے کا کہ تہجد میں پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، تہجد کی ہمت ہو نہ ہو تو قضا نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ چونکہ دیر سے سوتے تھے، طالب علم تھے، تو فرماتے ہیں مجھے نبی نے وصیت کی تھی میں ہمیشہ وطر پڑھ کے سویا کروں میں، تاکہ وطر قضا نہ ہو۔ تو جس کو قضا ہونے کا ڈر ہو تو وہ پڑھ لے، پھر رات کو تہجد میں آنکھ کھلے تو اس کے بعد بھی پڑھ لے۔ تو بہتر ہے کہ وطر آخر میں پڑھیں، لیکن یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، اگر پہلے پڑھ لیا تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو 17 رکعتیں اس طرح سے بنائی ہیں کہ 4 پہلے، پھر 2 بعد میں، اور خود عشاء کی 4، تو 4 دونی 8 اور 2 6، پھر 3 وطر۔ اچھا پھر وہ 2 نفل اور پڑھ لیتے ہیں تو 8 ہو گئے، 3 وطر کتنے ہو گئے؟ 11، 12، 13 بن رہی ہیں، یہ 17 تو نہیں بن رہے۔ 17 کہاں سے آ گئے؟ پھر 4 پہلے، پھر 4 فرض، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، ہاں پھر وطر کے بعد بھی 2، 17۔ تو اس طرح سے یہ لازمی نہیں ہے۔ اصل جو عشاء کی رکعتیں ہیں صرف 6 رکعتیں ہیں، 4 فرض اور 2 سنت۔ تو ہلکی ہو گئی نا نماز بہت۔ اب بچوں کو جب 17 بتاتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلم نیا مسلمان ہو، آپ کے عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، وہ کیا کہے گا؟ گیا کام سے یار، ایک عشاء ہی پڑھتا رہوں گا میں ساری۔ تو اس کو بتاؤ 4 فرض پڑھ لو اور 2 سنتیں موقدہ۔ اور یہ سنت موقدہ بھی کبھی تھکاوٹ زیادہ ہو، سفر ہو، اس میں بھی چھوڑ سکتے ہو۔ پھر صرف 4 فرض پڑھ لو اور 3 وطر پڑھ لو، وطر نہیں چھوڑ سکتے کسی قیمت پہ، سمجھتے ہو؟ تو یہ 2 سنت موقدہ اگر کبھی چھوڑ بھی دی جائے نا، کیونکہ سنت موقدہ کا مطلب عام معمول اس کا بنانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے یا کہیں سفر کرنا ہے، نکلنا ہے، جہاز نکلنے کا خطرہ ہے، ٹرین میں، تو چھوڑ دو 2 سنتیں، لیکن عام معمول نہیں بنانا چاہیے اس کا۔ اگر باپ سگی نابالغ بیٹی کے ساتھ توبہ توبہ توبہ، یہ آج کل مسئلہ یہ ہو رہا ہے، وہی بات ہے، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اور دوسری شادی کا رواج نہیں ہے، مرد میں ڈیزائر زیادہ ہوتی ہیں، بعض دفعہ بیوی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس میں دلچسپی مرد کی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انسان نہیں بلکہ وہ درندہ بن جاتا ہے، کبھی بہوؤں پہ نظریں ڈال رہا ہوتا ہے، کبھی بہن پہ، کبھی بیٹیوں پہ۔ ایسے درندے لوگوں کے حالات پھر ہمارے سامنے آتے ہیں تو بددعائیں نکلتی ہیں بے شرموں کے لیے، بے غیرتوں کے لیے۔ تو بیٹی کو چاہیے ایسی صورت میں باپ سے فوراً علیحدگی اختیار کر لے، بہو ہو تو اس کا تو رشتہ ہی حرام ہو جاتا ہے، اور باپ بیٹی کا بھی اگر ایسا ریلیشن ہو جائے تو اس باپ پر اس بیٹی کی ماں بھی حرام ہو جاتی ہے، خوب سمجھ لو۔ تو لیکن خود سے یہ فیصلہ نہ کریں، کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو تفصیل لکھ کے مسئلہ پوچھیں کسی قریبی مفتی سے جو ریلائبل مفتی ہو۔ تو لیکن بیٹی کو ایسی صورت میں چاہیے فوراً گھر سے نکل جائے اور ایسے باپ سے دوری اختیار کر لی جائے۔ باقی اس باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے ہدایت کی، اور مر جائے تو مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے، مر جائے تو زیادہ اچھا ہے ایسا باپ۔ اللہ کے راضی ہونے کی پہچان، ہمیں کبھی دل میں ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ محمد عیسیٰ صاحب کشمیر سے
بھائی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ کن سے خوش ہے، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوتا. تو اللہ نے بتایا کن سے خوش ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ان سے خوش ہے. اب اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی اختیار کی. ایمان کا مطلب جو قرآن نے ہمیں عقیدے بیان کیے ہیں، جو ہمارے بیسک عقائد ہیں، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، تقدیر پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اور شرک نہ کرتے ہوں، یہ جو موٹے موٹے ایمانیات ہیں یہ. اور دوسرا وکانوا یتقون، اور وہ گناہوں سے بچتے تھے. تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق اگر آپ کو مل رہی ہے، فرائض واجبات کی پابندی کی توفیق مل رہی ہے، تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے، یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کا ایک سائن ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اور اگر کبھی گناہ ہوتا ہے لیکن فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ توبہ نہ کر لیں، تو بھی اس کی علامت ہے اللہ آپ سے خوش ہے. لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں، مثلا مرد ہے تو داڑھی کاٹتا ہے، عورت ہے پردہ نہیں کرتی ہے، یا فرض نماز آپ قضا کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، یا چغلیاں غیبتیں کرتے ہیں، یا لوگوں کے پیسے لے جائیں تو پولیس سے بھی نہیں نکلوا سکتی آپ سے پیسے، آپ لوگوں سے جو معاہدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، پیسے لیے آپ نے کہ بھئی میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور فلاں تاریخ آ گئی ہے، وہ بیچارہ آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوا پریشان ہو رہا ہے. اسی طرح آپ اگر آدمی ہیں اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، یا عورت ہیں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، یا اولاد ہیں والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے، والدین ہیں اولاد کے موٹے موٹے جو بیسک حقوق ہیں ادا نہیں کر رہے، تو یہ ساری چیزیں اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ میں کن سے راضی ہوں کن سے راضی نہیں ہوں. تو اللہ ان سے راضی ہے جن کا عقیدہ بھی درست اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق ملتی ہے. چھوٹے موٹے گناہوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا. تو وہ بار بار نہ ہو، بس کبھی کبھار ہو جاتی ہیں انسان سے، لیکن جو بڑے بڑے جرائم ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان سے اجتناب کرنا فرض ہے. تو وہ اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا. باقی اس کی کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جی وہ اللہ اگر راضی ہے تو اس کا مطلب پیسے بہت آ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ راضی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بعض دفعہ خوشیوں بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ دنیا کی خوشیاں، دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ نہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، نہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ اعمال کو دیکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم. صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری شکل کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری دولت کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اور الی قلوبکم بھی ہے کہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے.